السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں گرینوچ یونیورسٹی میں اور یہاں کے ایک پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک آئی ٹی ریولیوشن کی بات کی جا رہی ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے سیاسی ریولیوشن جو آتے ہیں وہ اس آئی ٹی ریولیوشن کو آگے نہیں بڑھنے دیتے اور ہماری آئی ٹی کی سپیڈ رک جاتی ہے۔ ملک جیسا چل رہا ہے انٹرنیٹ بھی ویسے ہی چل رہا ہے، یعنی کہ یا پھر ملک ترقی کر رہا ہوتا تو انٹرنیٹ بھی ترقی کر رہا ہوتا۔ اس کا واضح فرق اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ لینڈ کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں اور جب اپنی آپ موبائل دیکھتے ہیں اور 5G کی سپیڈ دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں، تو ایک عجیب سی احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر پاتے۔ دعوے کیے جا رہے ہیں آئی ٹی منسٹری کی جانب سے کہ کہیں کچھ انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو نہیں ہوا ہے، کہیں جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ پہ دیکھیں تو بہت کچھ ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ جو امپیکٹ ہے ہماری لائف کے اوپر آئی ٹی کا، اور پھر آئی ٹی ایز اے کیریئر اور جو آئی ٹی میں ہماری ایکسپورٹ، ان سب پہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دو بہت ہی زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ سمیر شمسی صاحب موجود ہیں جو کہ ینگ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں اور سی او بھی ہیں ای کریٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صابر احمد صاحب جو کہ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا آرٹس اینڈ ڈیزائن کے گرینوچ یونیورسٹی کے۔ آپ نے پی ایچ ڈی بھی سوشل میڈیا کے امپیکٹ کے حوالے سے کیا ہے اور آئی ٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سمیر شمسی صاحب، اب سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا، یہ جو آئی ٹی منسٹری کہہ رہی ہے کہ جناب کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کہہ رہی ہے تو مان سکتے ہیں، مگر جو حقیقت ہے اوبویسلی ہم انڈسٹری کے لوگ ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں، تو بھلے سپیڈ مل رہی ہے مگر جو ڈسکنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ آپ کی بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈس پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اپلوڈنگ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں ساری، تو بیچ میں اگر ڈسکنیکٹ آ جائے تو اٹ گوز آن اے ہالٹ۔ سیکنڈلی، اگر آپ باہر سے کچھ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ٹائم ڈلیوری اور یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ موبائل ڈیٹا کے اندر ہے لیکن وہ وائی فائی میں نہیں ہے۔ نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، میرے گھر کا وائی فائی سسٹم ہے، آئی کانٹ ڈسکلوز دا نیم کہاں کا لگا ہے، مگر میرے گھر کے وائی فائی میں بھی ڈسکنیکٹیوٹی ہے، تھوڑی دیر میں گیپ آ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں بریک آ جاتا ہے، حالانکہ بھلے 40 Mbps ہو مگر بیچ میں ایک دم سے ڈاؤن، آپ کے سوشل پلیٹ فارمس نہیں چلیں گے یا ویب سائٹس لوڈ نہیں ہوں گی، تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے تھوڑا سا، آئی تھنک دیر از اے میجر ریزن بیہائنڈ دس۔ سر، ڈیلی کا 3 ارب کا پروفٹ ہے ہماری سیلولر انڈسٹری کو، پاکستان کیونکہ ایک بڑا ملک ہے، ہر ایک کے پاس ایک نہیں دو فون ہیں، میرے پاس بھی 2 فون ہیں سامنے رکھے ہوئے، تو ہر شخص کے پاس ایک نہیں دو فون ہیں اور سب پہ ڈیٹا چل رہا ہے۔ اچھا، پھر کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یار یہ جو پرابلم ہے نا، یہ وائی فائی گھر میں آپ کے آفس میں چلے گا لیکن موبائل پہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ سڑک پہ نکلے میں تو کوئی بھی آپ شرارت کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لاجک ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے۔ نہیں، آج کی اگر آپ بات کریں تو میرے موبائل پہ 3G بہتر چل رہا تھا میرے گھر کے وائی فائی سے، تو اگین بڑا کمپلیکس سینیریو چل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ٹو بی ویری لیکن آنیسٹ۔ کچھ وائی فائی بہتر ہے سر، کچھ بالکل، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کچھ نام جو کہ بہتر چل رہا ہے۔ نہیں، آئی کین ایشور یو آئی ایم یوزنگ ون آف دا بیسٹ کمپنیز وائی فائی، ایسی بات نہیں ہے، اور بہت بڑا نام ہے ان کا، مگر اگین جب ہم کال کرتے ہیں، چیزیں معلومات کرتے ہیں، تو وہ ان کے بھی بیچاروں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، لائک یو نو کانٹ ڈو اینی تھنگ ایز سچ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ فرمائیں یہ جو اتنا بڑا ریونیو جو سیلولر فونس کمپنیاں جو ارن کر رہی ہیں، اور ایک یعنی موبائل ڈیٹا کی اچھا مہنگا ہے ہمارے ملک میں، سستا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر کال پہ چارج ہو رہا ہے، ہر جو بھی بائٹ گر رہی ہے انٹرنیٹ کی اس پہ چارج ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فیسلٹی ہمیں نہیں مل رہی۔ دیکھیں، سب سے بڑھ کر میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنے کی کوشش ہے، کیونکہ آئی ٹی ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے ہر حکومت ڈرتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں خطرہ ہوتا ہے کہ آئی ٹی کا ایک بہت بڑی پاور ہے۔ جیسے آج کل جنگ کی ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لی ہوگی، انصار عباسی کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی، لوگوں کی ڈسکشن آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ دنیا میں کہیں ایکس بینڈ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے، وہاں ان کنٹریز کے، یا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ایکس جو پرانا ٹویٹر تھا وہ بند ہے پاکستان میں، اور پولیٹیکل کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ٹول اس وقت ایکس ہی ہے، جس پہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں۔ فیس بک یا یوٹیوب کو کہہ لیں، یہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہے، اصل میں یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ اچھا، اب ایک پہلے ایشو ہوتا تھا کہ وی پی این
کے تھرو لگا لیا کرتے تھے، اب گورنمنٹ کو VPN سے بھی ڈر لگنے لگ گیا، تو اسپیڈ تو گرے گی۔ اصل میں یہ انفارمیشن کا جو فلو ہے اس فلو کو روکنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جو ناممکنات میں سے ہے۔ کس حد تک روکیں گے؟ ناممکنات میں سے کیوں ہے؟ ممکن بنا دیا میں اپنی بات یہی کمپلیٹ کر رہا ہوں، کس حد تک روکیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ عوام کا غصہ باہر آ جائے گا اور کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ صورتحال جو ہمیں عرب اسپرنگ میں نظر آئی تھی وہ پاکستان کی سڑکوں پہ نظر آئے، کیونکہ اچھا آپ رکیں گے یہاں، بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے۔ عرب اسپرنگ کی آپ جو بات کر رہے ہیں، یعنی ایجپٹ کی آپ جب بات کرتے ہیں، تونسیہ کی جب آپ بات کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نکلے؟ کیونکہ انٹرنیٹ بند تھا، سوشل میڈیا پہ وہ کچھ بھی اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی آپ ریسنٹ ٹائم کے اندر بنگلہ دیش کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جب لوگ سڑکوں، نوجوان خاص طور پہ جب نکلنا شروع ہوئے، آواز اٹھانے شروع ہوئے، تو ان کی بھی سب سے بڑی میں غلطی کہوں گا یہ تھی کہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ تو وہ جو شیخ حسینہ واجد صاحبہ گئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں وہ انٹرنیٹ اگر اوپن ہوتا تو شاید وہ نہیں جا پاتی، لوگ اپنا غصہ نکال دیتے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر آپ انفارمیشن کے فلو کو روکیں گے نا تو یہ آپ کے لیے نیگیٹو ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بات کہ اگر آپ انفارمیشن کے فلو کو روکیں گے، اگر آپ لوگوں کے اظہار رائے کو روکیں گے تو یہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ نیگیٹو ہے، یہ غصہ پلے گا اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم کیسی جنریشن تیار کر رہے ہیں۔ ہمارا خاص طور پہ انٹرنیٹ جو یوز کر رہا ہے وہ 16 سال سے 25 سال کی عمر کا نوجوان ہے۔ اب آپ یہی نوجوان جب کل 40 سال کا ہوگا یہ کیا سوچے گا جو اس کو روکا جا رہا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کریکٹ کر دوں، ہم 25 سال سے نہیں، 1.5 سال کے بچے سے لے کے 100 سال کا جو بوڑھا ہے وہ تک انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے۔ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن میں ٹارگیٹڈ بات کر رہا ہوں بالکل، جن سے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے جناب کہ یہ جو 16 سال سے 25 سال 26 سال کے نوجوان ہیں، یہ شاید سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں ہم نگیٹیوٹی پال رہے ہیں، یہ وہ بومب، ایک ایسا بومب پھٹے گا جو شاید جس کو حکومت نے شاید اس کو امیجن نہیں کیا، کیونکہ اندر آپ کہ ہر زندگی کا، ہر لائف سٹائل کا آپ کا یہ پارٹ ہے، زندگی کا ہر عمل۔ اچھا آپ نے بات چھیڑی دی ہے تو پھر میں یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہے گورنمنٹ کو تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ایک آپ کاؤنٹر نیریٹو بنائیں۔ مثال کے طور پہ ایک اگر نیریٹو چل رہا ہے جو آپ کے خلاف ہے تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے یا نہیں آنا چاہیے یا ریاست کے لیے، ملک کے لیے خطرے کی بات ہے، تو زیادہ یہ طریقہ نہیں کہ آپ بند کر دیں، طریقہ یہ ہے کہ اس کے کاؤنٹر میں الٹرنیٹو آپ کو سوچ سامنے رکھنی ہوگی تو زیادہ بہتر بات ہوگی۔ کیا دیکھیں الٹرنیٹو ہمارے پاکستان کا یا پوری دنیا کا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ کو بھی کاؤنٹر سٹرائک کرنی چاہیے، اپنے لیے کچھ سبسٹیٹیوٹ لے کے آنا چاہیے، لیکن وہ اتنا اس حد تک ڈرے ہوئے، لوگوں کی بلیف ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک قانون سازی کی گئی ہے جس میں فیک نیوز پر 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ جی سائبر کرائم کے خلاف بھی نئے قانون سازی ہوئی ہے جس میں 8 سال تک قید ہو سکے گی۔ تو کوئی بھی، یعنی میں اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، تو ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی قائم کی جائے گی باقاعدہ طور پہ، اور اسی طرح کے کچھ فیصلے جو ہے اس سال فروری میں بھی کیے گئے تھے۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں لیکن شاید وہ پریکٹیکل نہیں ہو پاتی، یا کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑے دن بعد قوانین بننے کی بات ہوتی ہے، پھر جو ہے نئے قوانین آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کہاں یہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور فیک نیوز کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ طے کون کرے گا کہ فیک نیوز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ آج اگر جو فیک نیوز ہے وہ پتہ چلتا ہے، آج آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ فیک نیوز ہے، 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے بھائی وہ تو سچ بول رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ بھٹو کی بات کریں، بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، کہ اس پر جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہوگی کہ جناب یہ غلط پھانسی دی جا رہی ہے، تو آج عدالت تو خود کہہ رہی ہے کہ جناب وہ غلط فیصلہ تھا جو بھٹو خلاف صاحب کے، تو آج ثابت ہو رہا ہے نا کہ جناب وہ لوگ صحیح تھے جو اس وقت ریاست کہہ رہی تھی کہ جناب یہ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں، کیوں غلط کہہ رہے ہیں یہ۔ دیکھیں میں آپ کو پھر اگین یہی بات بولوں گا کہ گورنمنٹ، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جو ہمارے سامنے فرنٹ پر کون ہے اور بیک پہ کون ہے، جو بیک والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو اس طرح لیا نہیں، ہمیشہ وہ ایک باؤنڈریز کے اندر رہے۔ پروفیسر صاحب آپ تو بہت بہادر آدمی ہیں۔ جی تو اچھا اچھی بات ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے نا اپنا پروپیگنڈا ٹیم جو ہے، گورنمنٹ کی پروپیگنڈا ٹیم وہ بہت ویک ہے، جو اس کے انٹائر ٹیم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ ان کی ڈومیننس ہی سوشل میڈیا کے تھرو ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، کرنٹ ایرا میں
सोशल मीडिया हैज बिकम द फिफ्थ पिलर ऑफ स्टेट. सोशल मीडिया, और ये डबल एज सॉर्ड है, यानी दोहरी तलवार है. ये हुकूमत को भी काट रही है और जो सामने वाला है उसको भी काट रही है. हमें एक ऐसा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना होगा जो दोहरी तलवार दोनों तरफ से उसकी धार का खात्मा अच्छा, हो. अब हुआ ये है समीर, आप फरमाएं कि बेसिकली बात सही की बिल्कुल इन्होंने कि काउंटर तो सोशल मीडिया को करना है, लेकिन अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के चक्कर में आईटी रेवोल्यूशन की जो बात की जा रही है, आईटी कंपनीज की जो बात की जा रही है, वो भी सफ़र कर रहे हैं. ये तो बड़ा कमाल हो गया. ऐसे ही है. देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि लाइफ फाइंड्स इट्स वे, इसी तरह इंटरनेट विल आल्सो फाइंड इट्स वे. अभी आपका केबल के थ्रू हो रहा है, कल जब सैटेलाइट के थ्रू होगा, आप कहाँ से कहाँ किस तरह जाएंगे, आप स्टोन एज में जाएंगे, किस तरह होंगे. यहाँ स्टारलिंक को यहाँ लाने की बात हो रही है, वो कभी नहीं आएंगे. तो थिंग्स लाइक दिस, ये बड़ा सबको समझना चाहिए. जो रूल्स बना रहे हैं, जो आपने लॉ बताई, कन्वीनियंस पे लॉज हैं. आज हैं, कल हट जाएंगे, किसी को सामने ले आएंगे, किसी को हटा देंगे, चीज़ें हो जाएंगी. बट आई एम जस्ट सेइंग डिजिटल रेवोल्यूशन अपनी जगह लेगी. आप अगर इसके साथ चल रहे हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं, और अगर आप लेट हो जा रहे हैं, हर चीज में हम लेट हो रहे हैं. बहुत लेट हैं. पाकिस्तान वैसे ही बहुत पीछे रह गया है, बहुत और ज्यादा. फिर हम ये इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं होना चाहिए था. अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हो गई, एक्स को बंद करके आप और वर्ल्ड वाइड नुमाया हो गए. अगर आप बंद नहीं कर रहे होते तो आप पाकिस्तान में बुरे बन रहे होते. मगर अब जो आप इजहार राय को आपने जब बंद ही कर दिया तो दुनिया खड़ी हो गई, वो अपने रिस्पॉन्सेज देना शुरू हो गई. अब जो भी अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के इदारे भी या गवर्नमेंट के लोग भी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए एक्स यूज कर रहे हैं, जो कि बंद है मुल्क में. तो ये कितना मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं चीज़ों के साथ, नैरेटिव के साथ. तो अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लेम गेम क्या करूं, हर बंदे को समझना चाहिए ये एक हकीकत है. एक्स, डिजिटल, फेसबुक, इनको आप बंद करते हैं तो दिस इज नेगेटिव ऑन योर साइड, कि आप कितने बैकवर्ड हैं, आप कितने पीछे हैं. कोई भी आए, आज ये है, कल कोई और होगा, कुछ भी होगा. आप इज़हार राय को आप बिल्कुल नहीं रोक सकते. एक्स को स्पेशली थिंग्स लाइक दिस. कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं. आपसे आगाज करेंगे ब्रेक के बाद. देखते रहिए हमारा पाकिस्तान. वेलकम बैक. हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं. आईटी पर बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है. प्रोफेसर साहब फरमाइए. देखिए, मैं आपको एक बात ऐड कर दूं. आफ्टर कोविड वी आर बिकम अ डिजिटल फैमिली. वी आर, एवरीवन इज द मेंबर ऑफ डिजिटल फैमिली. हम एक फैमिली, असल में हम अगर इंटरनेट के फ्लो को रोक रहे हैं ना, दरअसल हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपने करीब आने से रोक रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं. अच्छा, बल्कि लोग तो उल्टी बात कहते हैं. लोग तो कहते हैं अब से इंटरनेट आया, फैमिली मेंबर से हम दूर हो गए. जी, मतलब हम आपको मैं यानी एक वक्त था कि जब घर में लाइट जाती थी ना, तो फिर लोग एक जगह बैठते थे, सही है, और एक दस्तरखान पे बैठते थे या एक जगह बैठ के बातें करते थे, और फिर कहते थे घर वाले तो अच्छे लोग हैं. अब एक वक्त वो आ गया कि अब इंटरनेट बंद होता है तो लोग एक साथ बैठते हैं, मिलके आपस में बातें करते हैं, और फिर एक दूसरे से बात करके तय करते हैं कि हाँ यार घर वाले अच्छे लोग हैं. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बात कर लेते हैं. क्या फ़र्क पड़ रहा है सर फ्रीलांसर्स को, आईटी कंपनीज को? देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट. जब आपने बिजनेस की बात की, एक हम बहुत, और शुरू में जब हमने बात की थी कि हम बहुत पीछे रह गए. अभी सारा जो फोकस है गवर्नमेंट का या लोगों का, वो ये है भाई हमारे फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं, मगर मुल्क में पैसा नहीं आ रहा. ये फ्रीलांसर सारा पैसा बाहर ही स्टेज किया हुआ इन लोगों ने. और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई नो पीपल जो मतलब जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, मगर यहाँ नहीं ला रहे क्योंकि डॉलर रेट मैसअप हुआ हुआ है. ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी. फ्रीलांसिंग तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्ट वेंडर से डायरेक्ट बात करता है, उसके लिए काम करता है, उससे पैसा लेता है और उधर ही रख लेता है. प्रॉब्लम आती है पॉलिसी लेवल पे. पॉलिसी क्या इशू है, हम आईटी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे. आईटी एक्सपोर्ट्स आपकी आज 3.2 है, 3.4 है, चलें 4 ले लें, बट 4 से 4.5 होएगी, 4.5 से 5 होएगी, 5 से 6 हो जाएगी. जो आपके ख्वाब हैं 50 बिलियन के और 100 बिलियन के, ये आई डोंट नो इस पॉलिसी पे मेरी लाइफ टाइम में भी अगर हो सके. इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, आपने आईटी एक्सपोर्ट्स की बेसिक फंडामेंटलिज्म को नहीं समझा, या समझ लिया या इग्नोर कर रहे हैं. वो ये है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने किया वो ये था, उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस पे ज़्यादा फोकस किया. सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है, वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है, मुल्क में चलाता है, उसको मैच्योर करता है और फिर बाहर बेचता है, और उसकी मद में लाइसेंस कॉस्ट मुल्क में आती है. जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑरिकल है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, मगर जब आप इनको यहाँ लगाते हैं तो पैसा आप वापस उधर भेज रहे होते हैं कंपनी को, जो कि लाइसेंस कॉस्ट की मद में जा रहा होता है. तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स हैं जो कि
جن کو آپ یہاں لگا رہے ہیں اور اب ہم باہر بیچ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ ہی آئے. یہ معاملہ تو ہمارا کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ اب ہم آئی ٹی کو کیوں ایکسکلوسیو سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاس کون سا برانڈ ہے پاکستان کا, کوئی میڈ ان پاکستان, مجھے برانڈ کا ایک نام بتا دیں. برانڈ وہ ہوتا ہے کہ جو یوز کرتے وقت دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ کس ملک کا ہے, ٹھیک ہے, پھر بعد میں ریسرچ کرے تو پتہ چلا اچھا یہ میڈ ان پاکستان. جیسے ہم یوز کرتے ہیں بہت سارے برانڈ ہیں, ہم اپنے شوز جو پہنتے ہیں, اپنے جو بہت سارے الیکٹرانک کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہمیں بہت سے لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوتا کہ یہ جاپان کی ہے یا چائنا کی ہے یا جرمنی کی ہے یا امریکہ کی ہے. تو ہمارے جو لاسٹ برانڈ تھا وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن تھا, جسے لوگ بڑے فخر سے 70s تک کے اینڈ تک جو ہے یوز کرتے تھے. اس کے بعد سے ہمارے پاس کوئی برانڈ نہیں. لیکن کوئی بھی جیسے فیس بک کی بات کر لیں, فیس بک پہلے ہارورڈ میں یوز ہوا المنا یا لوگوں کے بیچ میں, پھر وہ ورلڈ وائڈ آنا شروع ہوا. سملرلی اگر یہاں بے انتہاشا پروڈکٹس ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے کمپنیز یہاں پہ کھلی ہیں جو اپنے پروڈکٹس بنا رہے ہیں. کیا لوکل کمپنیز یا گورنمنٹ ادارے ان کو چانسز دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس امپلیمنٹ کریں؟ جب آپ یہاں پہ چلائیں گے, اس کو میچور کریں گے, تبھی تو باہر وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا. گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو ماضی کے اندر ٹینڈرنگ سسٹم بہت بہتر ہے, وہ کسی بھی چیز کو بڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سائز بڑا ہو جائے. ایون آپ دیکھیں نا کہ انڈیا میں جو یعنی ہم اگر بات کریں 70s تک تو ہمارے پاس زیادہ رچ مین تھے پاکستان کے اندر, ہمارے پاس زیادہ بڑے برانڈ تھے, ہم نے لیکن اپنے برانڈس کو بڑا نہیں کیا, چیزوں کو بڑا نہیں کیا. ایون آپ شوز کی بات کر لیں نا, مثلا آپ میں کیا نام لوں کسی شو کا, ایک شو آتا ہے چھوٹا سا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اس کا سائز آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ہم جو ہیں وہ اور بلٹا نیچے چلے جاتے ہیں اور ڈکلائن میں چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ تنخواہوں پہ جب رکھتے ہیں تو ہماری جان نکلتی ہے لوگوں کو تنخواہ بڑھاتے ہوئے, ٹھیک ہے. 10 سال سے لوگ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ایک ہی تنخواہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نہ ہمارے ادارے سائز بڑا کرتے ہیں, نہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کا سائز بڑا کرتے ہیں, نہ ہم اپنی پروڈکٹ کا سائز بڑا کرتے ہیں, نہ گورنمنٹ ہاتھ پکڑتی ہے کہ وہ چیزوں کو بڑا کرے. دیکھیں گورنمنٹ بالکل ہاتھ نہیں پکڑی, اور میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کی میں مثال لے لوں. اب فار ایگزامپل کسی وجہ سے آپ کا ادارہ یا کوئی آپ کو جو ہے کیا نام ہے سپورٹ نہیں کرے گا, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے, آپ یوٹیوب سے اتنا بنا لیں گے جو شاید کسی اور ادارے سے آپ بنا سکیں. آپ کا راستہ رک نہیں رہا. مگر اگر اسی کو گورنمنٹ جو ہے کیا نام ہے انیبل کر دے کہ یار وی ول سپورٹ یو, جیسے کہ آپ نے سافٹ ویئرس کی بات کی, گورنمنٹ ٹینڈر میں لکھ دے اونلی پاکستانی سافٹ ویئرز آر الاؤڈ. یہ اسٹیپ لینا آپ, بالکل ایسا آپ اسٹیپ لیں تو میں مجال ہے کوئی انٹرنیشنل کمپنی آ سکی 1/4 پرائز پہ آپ دیں گے اور چلا کے بھی دیں گے. یہاں پر بھی انفارمیشن کے فلو کے اوپر بین لگانے کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ایڈورٹائزرز جو بھی چیز ہوتی ہے نا, ایڈورٹائزرز کی منی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروموشن ہوتی ہے. ایڈورٹائزرز کے پاس جو لوکل برانڈز ہیں, اگر ہمارے میڈیا اتنا مہنگا ہے کہ وہ اپنی پروموشن کیسے کریں. اب ان کے پاس رہ دے کہ آئی ٹی کا ایک پروموشن ایسٹس رہ گیا تھا یا پروموشن کا وے رہ گیا تھا, جس میں ہمارے پاس کم پیسوں میں ہم بہت بڑی کیمپین بنا سکتے ہیں. ٹیلی ویژن سے بہت کم پیسہ لگتا ہے آئی ٹی کے اوپر کوئی بھی پروموشنل کیمپین بنانے کے لیے. لیکن آپ یوٹیوب کے ایڈ, آپ انٹرنیٹ کو روک دیں گے, یوٹیوب پہ ایڈ کیسے چلیں گے؟ اسکیپیبل ایڈ چلا رہے ہیں آپ, یا آپ دوسرے ایڈ چلا رہے ہیں. جب ہمارے پاس انٹرنیٹ میں ہی مسئلہ آئے گا, ہمارے پاس فیس بک ہی نہیں چلے گی, تو ان برانڈس کی پروموشن بھی کیسے ہوگی؟ تو میری تو سجیشن یہ کہ انٹرنیٹ پہ پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ ایک جسم سے روح نکال دیں, وہ ڈیڈ باڈی میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جتنی باتیں ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے میں سمیر سے کر رہا تھا, یہ سب فیل ہو جاتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اس جگہ پر آ کر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ ہی بین کر دیں گے تو بھائی یہ ساری ڈائلاگ ہی بیکار ہے. یہ ساری میڈ ان پاکستان آئی ٹی کمپنیز اور پروڈکٹس اور سافٹ ویئرز اور فری لانسرز اور یہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کچھ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کر پا رہے, جب آپ کسی کو کوئی چیز بھیج ہی نہیں پا رہے, تو پھر کیا کریں گے؟ میں آپ سے اگری کروں گا. میرے خیال سے بند کر کے زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا, نہ بند کرتے تو شاید اتنی ہائی لائٹ ہوتی نہیں, دنیا کو بھی نہیں پتا چلتا. ایون کانگریس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے, یو کے میں ڈسکس ہوا ہے, آسٹریلیا میں ڈسکس ہوا ہے. فریڈم آف اسپیچ کے لوگوں نے یہ جو ہمارے بارڈر بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے, ہمارے بارڈر کے باہر لوگ اسے ایز اے پروپیگنڈا یوز کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز میں پیسہ لگانے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس, اچھا میں آپ کو ایک مزے کی سب سے بڑی الارمنگ جو سچویشن ہے وہ دبئی کی ہے, جو برابر میں موجود ہے. سارا ریپلیسمنٹ وہاں چلے جاتا ہے.
سر آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ یہ بات بتا دوں, پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے جو شاید کہیں ہو. بہت بڑی بڑی موویز جو پاکستانی پروڈکشن ہاؤسز میں ہی آگے یہاں پر اس کی اینیمیشن ہوا, یہاں پر اس کی ریگنگ ہوا, یہاں پر اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لائٹنگ, شیڈنگ, کیمرہ. پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے. سر کو زیادہ پتا ہوگا اوریکل کے جتنے ایکسپرٹس پاکستان نے پیدا کیے ہیں نا, شاید کسی اور کنٹری نے پیدا کیے ہوں. کینیڈا میں پاکستانی چھائے ہوئے ہیں, اوریکل انڈسٹری میں, کرسٹل رپورٹ میں, کسی بھی ایرا میں, سیمنس کے اندر پاکستانیز ہیں. بٹ پاکستانیز جو یہاں پر کیا کریں بیچارے, جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کو تو اپنا گھر بھی تو چلانا ہے نا, تو وہ تو باہر موو کریں گے. ہم ان کو کیوں الزام دیتے ہیں کہ وہ باہر موو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تو ان کی آواز کو ہی روک دیا, ان کی کام کرنے کی صلاحیت کو ہی روک دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی ٹی کا بندہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسے کام کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر پیشن ہوتا ہے. وہ پروفیشن نہیں بناتا اپنے کام کو, اس کے اندر پیشن ہوتا ہے. جب پیشن کو آپ پروفیشن اور پھر اس کے اندر آپ چیزوں کو روک دیں گے, کٹ آف کریں گے, اس کی انفارمیشن نہیں جائے گی, آپ آئی ٹی کے اوپر بین لگائیں گے, تو سر پھر کیسے پاسبل ہے؟ اینڈ آئی ایم شیور, دیکھیں آئی ایم شیور گورنمنٹ سن رہی ہوگی تھرو یور پروگرام اینڈ ایوری تھنگ. دس از دا رائٹ ٹائم. انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا. نہیں رائٹ ٹائم, لیکن وہ جو نہیں, دوبارہ جو پتہ چلا اسلام آباد پہ چڑھائی ہوتی ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوبارہ یہی ہوگا, دوبارہ یہ ایکسرسائز ہوگی. اوپننس اور ریلیکسیشن کے لیے دس از دا رائٹ ٹائم. آئی ٹیل یو, یہ شپ مس ہو جائے گی. آئی ٹیل یو وائی. انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا, 3-4 ٹائمز آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, پرائز بھی 4 ٹائمز آگے چلی گئی ہے ورلڈ وائڈ. تو جو کام پہلے انڈیا سے ہوتا تھا, یا فری لینسنگ یا سافٹ ویئر یا آؤٹ سورسنگ ہوتی تھی, سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت دے رہا ہوں. مگر اگر اس پہ انٹرنیٹ اور یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایشوز آئیں گے, تو یہ آپ کی شپ سیل ہو جائے گی. ابھی یو ہیو این اپرچونٹی, آپ کی ہر چیز کی پرائز 1/3 ہوئی بھی آپ کی. ٹھیک ہے ناظرین, ٹائم ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں پروفیسر ڈاکٹر صابر احمد صاحب. سر فرمائیے, کیونکہ آپ میڈیا سائنسز پڑھا رہے ہیں, ہر یونیورسٹی میں کا ایک اپنا ایک لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب یعنی یوتھ کے اندر ہم ایک بات سب یوتھ کے لیے نہیں کہہ سکتے, یعنی آپ سارے ایک جیسے ہیں. آف کورس جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو جہاں رہتا ہے, جس کا جو انفلوئنس ہے, وہ اس حساب سے چل رہا ہے. لیکن کیونکہ جو انٹرنیٹ پہ بین لگ رہا ہے, وہ اسی پہ لگ رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کر نہیں رہے. تو کیا ایتھکس ہونی چاہیے؟ کیا آپ نوجوانوں کو کہیں گے کہ بھائی ایک دائرے میں رہو کم سے کم, تاکہ یہ اس نوبت تک حکومت کو نہ جانا پڑے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا ہماری یوتھ کو, وہ کسی سیاسی پارٹی کا اعلی کار نہ بنے. جو اپنی پرسنل اوپینین ہے, اور جب بھی کوئی پوسٹ کریں, اس پوسٹ کو جسے ہم یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ کہتے ہیں, وہ پوسٹ کریں, اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں, اور پوسٹ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے, کیونکہ معاشرے کے کسی ایک فرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی پر جاتا ہے. تو اپنی رسپانسبلٹیز کو فیل کریں, اپنے آپ کو اس لیول پر نہ لے کے جائیں, اس حد تک نہ گرائیں کہ بغیر تصدیق کے خبر آپ پوسٹ کر دیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو روک سکتی ہے آپ کے اوپر جو اپنے پر خود سیلف رسپانسبلٹی آپ اپنے پر خود امپوز کریں, اور احساس کریں کہ آپ کی ایک خبر سے معاشرے میں کیا ہو جائے گا. جیسے لاہور کی خبر آپ کو پتہ ہے, جب ہمارا مین اسٹریم میڈیا وہاں گیا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو خبر کو پوسٹ کرتے ہوئے سے پہلے آپ اس چیز کو, ایون جو یو کے میں فسادات ہوئے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی سوشل میڈیا کی جو فیک نیوز تھی وہ بنیاد بنی اس کے. بالکل سر, تو میں یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ نوجوان, کیونکہ پاکستان کے اندر 65% جو آبادی ہے ایگزیکٹلی جو اسٹیٹسٹیکل تو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ جو قوانین بنا رہی ہے جناب فیک نیوز کے اوپر, یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی جو حکومت اور ریاست کے خلاف ہوں گے, اس پہ جو جرمانے لگا رہی ہے, جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتائی اس کی ڈیٹیل, تو لیکن وہ امپلیمنٹ شاید صحیح طرح نہیں ہو پاتے. دیکھیں سر, پتہ ہے کہ ہو بھی نہیں سکتی. یوتھ جو گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان سے 200 سال آگے کی ہمارا یوتھ سوچتا ہے. اگر وہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو یوٹیوب پہ بین لگ گیا تھا بلاسفیمی لا کے چکر میں, پھر لیکن پراکسی سائٹس تھیں اویلیبل, وی پی این تھا, آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمارے پاس ڈارک زیادہ سائٹس ہیں. بہتر حل پھر یہ نہیں ہے کہ
پابندیاں لگیں. زیادہ جی. بہتر یہ ہے کہ آپ نیریٹو ٹھیک کریں. نیریٹو ٹھیک کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو خطرہ ہے کسی نیریٹو سے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو آپ اسٹرانگ بنائیں. جی. آپ جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف لکھ رہا ہے یا بہت اگینسٹ جا رہا ہے تو اس کو آپ دوسری چوائس بھی دیں تاکہ وہ سوچنے میں مجبور ہو کہ اسے صحیح راستہ جو ہے وہ لے سکے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے, ریاست کہہ رہی ہے کہ جناب یہ غلط ہے, تو پھر صحیح کیا ہے پھر وہ بتا دیں جناب, اور لوگ پھر اس کو لوگوں کو موازنے کا موقع ملے. گورنمنٹ کو ایسے اسٹیپس لینے چاہیے, ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ عوام میں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو, اعتماد بلڈ ہو. اگر اعتماد کی فضا بنے گی تو اسی گورنمنٹ کی لائلٹی بڑھے گی, لوگ اعتماد کریں گے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. آپ انٹرنیٹ بند کر کے کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ مینٹل ڈس آرڈر جیسے لیول پیدا ہو رہے ہیں, مینٹل ڈس آرڈر جیسی بیماری, انزائٹی جیسی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. لوگ اپنا اس حد تک غصہ نکال رہے ہیں کہ میں بار بار ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہوں بار بار اپنی پوری ڈسکشن میں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے گورنمنٹ کا اقدام کوئی بہت بڑا مسئلہ بن جائے. کیونکہ ایک اب زندگی کا ہماری زندگی کا امپورٹنٹ پارٹ بن چکا ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے, اسپیشلی واٹس ایپ یا یوٹیوب یا فیس بک, کچھ بھی آپ لے لیں جس سے انفارمیشن ہم گیدر کریں. ہم کرکٹ کا میچ بھی دیکھتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ کوئی اب میچ نہیں دیکھتا, شاید ہی کوئی میچ دیکھتا ہو ٹیلی ویژن پر. سب کچھ آپ کا تماشا.com پہ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے. انٹرنیٹ ضروری ہے تو سوشل میڈیا چلتا ہے. انٹرنیٹ ضروری ہے تو یوٹیوب پہ آپ کی ارننگ ہوتی ہے. آپ پاکستان میں فیس بک نے ابھی تک مونیٹائزیشن آن نہیں کی. اچھا, اسی وجہ سے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں, سوشل میڈیا ہینڈلز کو دیکھیں, تمام پلیٹ فارمز کو, تو کوئی بھی چیز پروڈکٹ جو سیل ہو رہی ہے وہ انٹرنیٹ پہ زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ای کامرس کا دور ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا کوئی بھی بزنس ہے تو آپ ای میل تو کریں گے نا کسی کو. بالکل سر. اب آپ کو تو دور تار والا دور تو نہیں رہا, یا تو ہمیں دوبارہ دور میں لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا, پھر آج کل واٹس ایپ کا جو استعمال ہے وہ سب سے زیادہ بزنس کے لیے استعمال ہے. بالکل. آپ کو اپنے ڈاکومنٹ کسی کو بھیجنے ہیں, اپنی کوئی فائل بھیجنی ہے, اپنی کوئی پوسٹ بھیجنی ہے, وہ سب کچھ. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جناب واٹس ایپ ہم اس لیے سلو کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی فیک نیوز جا رہی ہیں آگے, تو بھائی بزنس بھی تو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہم اپنی اکانومی کو بٹھا رہے ہیں, اور بہت زبردست طریقے سے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بٹھا دیا ہے. دیکھیں, کچھ میڈیا کی تھیریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک حد تک عوام بھی نگیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک وقت آئے گا کہ عوام خود سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ سب فیک ہے. آپ انٹرنیٹ کے پہ انفارمیشن کے فلو کو روک کر آپ ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تباہی کے دہانے پر ملک کو پہنچا رہے ہیں. تو ان شارٹ میں اپنی بات کو یہیں کنکلوڈ کرتا ہوں. اگر اوپن رہیں گی چیزیں تو پھر جو ہے وہ یس اور نو, صحیح غلط کوئی فیصلہ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی. اگر بند ہو جائیں گی تو پھر وہی ایجپٹ والا حال ہوگا, تونسیا والا حال ہوگا, بنگلہ دیش والا حال ہوگا, جہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوا اور لوگ پھر سڑکوں پہ نکلے, اور پھر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. وہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. بالکل بالکل. تو اچھا, یہ انہوں نے نصیحتیں جو ساری کی ہیں وہ پبلک کو کر دی, نوجوانوں کو کر دی. سر کچھ نصیحت کسی سیاسی جماعت کو بھی کر دیں. دیکھیں سر, سیاسی جماعت کو میرے یہ سارا جو سب کچھ ہو رہا ہے جس وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں, ایک سیاسی جماعت کا جو, اس کا میں نام نہیں لے رہا, اس کو بوم بھی ملا سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا. ایک سیٹ سے گورنمنٹ تک پہنچے, پھر گورنمنٹ سے ایکچوئل الیکشن بھی جیتے, لیکن ان کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ بے لگام گھوڑا ہے. بے لگام گھوڑا ایسا ہے, اس کو یہ بتائیں کہ 7 ہی آسمان ہے, 8واں آسمان نہیں ہے, اس سے آگے مت جائیں. ایسا نہ ہو کہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں. تو یہ چیز ان کے نگیٹو, اگر آپ انصار عباسی کی رپورٹ پڑھیں اس میں بہت اچھی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی ان کی ٹیم ہے نا, اس حد تک آگے نہ جائے. یہ ملک ہے تو ہمیں, یہ ملک نہیں تو پھر ہم بھی نہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنس ہے وہ کیا شفٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے کہ مثلا جب کراچی جو ہے اس کا ایئرپورٹ تو سب سے بزی ایئرپورٹ تھا. یہاں سے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن چلتی تھی وہ بیسٹ ایئر لائن تھی دنیا کی. لیکن پچھلے 40 سال میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو دبئی ہے. میں بڑے تکلف کے ساتھ, یا پتہ نہیں کس طرح یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں. تو اور آج بھی یہی ہے, آج بھی جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں جو فائنینشیل سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ دبئی ہے, جہاں پہ سارا بزنس جو ہے وہ جو پاکستان دنیا کا آنا چاہیے تھا وہ بھی دبئی چلا گیا, اور جو پاکستان کا بزنس تھا پاکستانی بھی وہاں لے کے جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو پھر خالی دبئی تک بات نہیں رک جاتی, آگے پھر جو ہے وہ اب یاری بات ہے, لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, لوگ امریکہ جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, جہاں جس کا جو جا سکتا ہے, آسٹریلیا جا سکتا ہے, جہاں جا سکتا ہے وہ پہنچ رہے ہیں. نہیں, یہ تو بالکل ہے, اور بزنس شفٹ بھی ہو رہے ہیں. جہاں
یہاں کے لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں بڑے بڑے ملک جو ہے نا ویزا اسکیمز نکال رہے ہیں جی کہ آپ یہ کریں, اتنا سا کم پیسہ ڈالیں, آپ یہاں آ جائیں, پھر 5 سال بعد. مطلب وہ لوگ بھی اسمارٹ ہی, دے نو دا ویلیو. یہ جو برین ڈرین کا جو ویلیو ہے نا یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو وہ وہاں سے ویزا اسکیمز بھی نکل رہی ہیں بڑے ملکوں میں, امریکہ میں, لندن میں, کہ بھائی آپ آ جائیں یہاں پہ انویسٹ کریں. یہ سب انویسٹمنٹ ویزاز بہت اچھی طرح چل رہے ہیں اس وقت. بالکل. تو پیپل آر ڈیفینیٹلی, لوگ ہیں ناراض ہیں, چیزیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ یعنی ہمارے جو اصل طاقت تھی نا اس ملک کی, ویسے ہی اس ملک کو ہم 5% کی آبادی سے چلا رہے ہیں. ہم نے, کیونکہ ایک لینگویج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو ہم نے تو سوچا ہی نہیں اپنی 95% آبادی کو ترقی کے دھارے میں آگے آئیں گے. ہم تو چند لوگوں سے اس ملک کو چلائے ہیں نا. اب اگر وہ چند لوگ جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے, پہلے تو لیبر طبقہ ہی جاتا تھا نا, اب وہ چند لوگ جو اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اور جائیں نہ یا نہ جائیں, ان کے ایٹ لیسٹ آئی تھنک آئی ایم شیور بچے تو چلے گئے. صحیح ہے, جو بیک بون یا پلرز تھے پاکستان کی اکانومی کے, بڑے بڑے بزنسز, چیزیں, ان کے بچے باہر ہیں. وہ اپنا بیک اپ بھی ریڈی رکھ رہے ہیں کہ کل کو کچھ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ اور جنہوں نے لوٹا ہے ان کے بچے تو پہلے باہر تھے. ہاں بس وہ تو فور شور, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کے بچے, ان کی جائیدادیں وہ تو پہلی بار تھی. اب یہ ہے کہ بیچارہ ایک شریف آدمی, حلال کمانے والا بھی, ایک بزنس مین بھی جو ہے وہ بھی اگر نکل رہا ہے تو اس کو دیکھیں. اس میں جو ہے نا, دیکھیں آج مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا. اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ انسرٹنٹی کس لیول پہ چلی گئی ہے کہ کل 1 مہینے بعد کیا ہوگا. میں آپ کو شرط لگا سکتا ہوں, ادھر کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں بتا سکتا 1 مہینے بعد کیا ہوگا. اگر آپ کی سرٹنٹی, شہباز شریف کو نہیں پتا, وہ 1 مہینہ کیا اگلے دن خود وزیر اعظم ہوں گے نہیں ہوں گے, یہی ہے. یعنی ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا نہیں ہوں گا. سوچیں بزنس دوسرے دن تو باقی لوگ کیا سوچیں گے؟ ایگزیکٹلی. کہنے کا مقصد یہ ہے, the forces and the people, they obviously I think this is the right time they should get together. کہیں وہ نیچے ہوئیں, کہیں یہ لوگ اوپر ہوں. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, مگر لوگ عوام ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا, اور بڑی زبردست آپ نے وہ جو پروڈکٹ کی ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے تھے نا, تو آج یہ تھاٹس کی ویلیو ایڈیشن آپ لوگوں نے کی. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.